बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे फ़ोटो डायोड के बारे में। फ़ोटो डायोड कैसे काम करता है, इसकी एप्लीकेशन कैसी हैं, कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल है, इसकी बनावट कैसी है, वर्किंग कैसे है, ये तफसील से मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका हवाला दे दूं कि आज हम तारुफ़, इसकी बनावट, वर्किंग प्रिंसिपल, एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका तारुफ़ पढ़ते हैं। तारुफ़ में फ़ोटो डायोड पढ़ाने से पहले मैं आपको एक आम डायोड का मुख्तसर सा जायज़ा देता हूँ। तो आम डायोड में दो ही टर्मिनल हैं, एनोड और कैथोड का। ये उसका सिंबल आपके सामने दिखाई दे जा रहा है। इसके अलावा ये इसका नीचे मार्केट में जिस आमद में मिलता है, ये वो मार्केट की हवाले से एक शक्ल है, जिसमें ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये कलर इसका कैथोड कहलाता है, जो सिल्वर कलर है, और बकिया हिस्सा जो है ये इसका एनोड कहलाता है। जबकि जो फ़ोटो डायोड है, फ़ोटो डायोड के अंदर ये एक एलईडी लगी होती है, जो एक सेंसर लगा हुआ है, जिसके ऊपर लाइट जो है वो पड़ती है और लाइट के ऊपर ये काम करता है। ये इसके दो टर्मिनल हैं, जो एक कैथोड का और दूसरा एनोड का कहलाता है। इसके अलावा ये इसमें एक सिंबल है। इस सिंबल में ये जो एरो के निशान आप देख रहे हैं, ये एरो के निशान रोशनी को ज़ाहिर करते हैं, जो इसके इस एनोड वाले हिस्से के ऊपर जब रोशनी डालते हैं तो तब ये काम करना शुरू कर देता है। तो इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन के अंदर ये इसका वो सिंबल दिखाया गया है, जिसमें तीर का निशान ज़ाहिर कर रहा है कि ये एनोड वाले सिरे के ऊपर जब रोशनी को फेंका जाता है तो ये इसका जंक्शन जो है ये काम करना शुरू कर देगा। इससे पहले मैंने आपको जो डायोड बताया था, वो डायोड फॉरवर्ड बाइस में काम करता है, लेकिन जो फ़ोटो डायोड है ये हमेशा रिवर्स बाइस के अंदर काम करता है। तो रिवर्स बाइस की हालत में इसको लगाया जाता है। जैसे आप शक्ल देख रहे हैं, इस शक्ल में रिवर्स बाइस के अंदर ये जो कैथोड वाला सिरा है, इसको हम हमेशा बैटरी के मस्बत के साथ और एनोड वाले सिरे को बैटरी के मनफी के साथ लगाते हैं। तो इस हालत में ये रिवर्स बाइस में काम करना शुरू करता है। इसके अलावा दूसरी फिगर में आप देख रहे हैं, जिसमें एक पी एन जंक्शन को लगा दिया है और बैटरी के मुखालिफ पोलैरिटी के साथ लगाया है, यानी पी को बैटरी के नेगेटिव के साथ और एन को बैटरी के पॉजिटिव सिरे के साथ लगा दिया है। और इसके पी और एन जंक्शन के बिल्कुल सामने एक शीशा रखा जाता है, एक लेंस होता है। इस लेंस के ऊपर लाइट को फेंका जाता है। तो इस लाइट के पड़ने की सूरत में ये जंक्शन रिवर्स बाइस होने के बाद काम करना, तो इस जंक्शन के ऊपर ये लाइट पड़ने की सूरत में ये जंक्शन एक्टिव हो जाता है और फिर ये काम करना शुरू करता है। यानी ये फ़ोटो डायोड रिवर्स बाइस में, जबकि आम डायोड फॉरवर्ड बाइस में काम करता है। इसके अलावा ये इसकी वर्किंग है। तो वर्किंग के अंदर आप देख सकते हैं, ये इसका मार्केट का सिंबल है, यानी मार्केट में इस हालत में मिलते हैं, और ये ऊपर इसका सिंबल दिखाई दे रहा है। जहाँ पे आप तीर का निशान देख रहे हैं, ये इसके एनोड वाली साइड पर पड़ता है। तो इस शक्ल में ये दरमियान में लेंस लगाया गया है। ये लेंस होता है जिसके ऊपर रोशनी को फेंका जाता है और फिर ये डायोड जो है ये काम करना शुरू करते हैं रिवर्स बाइस की हालत में। तो ये जो आप दरमियान में खिड़की सी देख रहे हैं, ये जो लेंस है, ये वो लेंस है जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था। यहाँ पे जो ये लेंस लगाया गया है, जिसकी ऊपर रोशनी को जब फेंका जाता है तो ये पी इंजेक्शन डायोड काम करता है। बिल्कुल ऐसे ही इसमें ये जो आप शक्ल देख रहे हैं, ये वो लेंस है जहाँ पर रोशनी को फेंका जाता है और फिर ये जंक्शन काम करना शुरू करता है। रिवर्स बाइस हालत में ये डायोड एक्टिव हो जाता है। इसके अलावा जैसे आम डायोड में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे पी और एन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करके काम करवाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर पी टाइप सिरे को बैटरी के नेगेटिव के साथ और ये जो एन टाइप सिरा है इसको बैटरी के पॉजिटिव सिरे के साथ जोड़ देते हैं। और इसके दरमियान में ये एक लेयर होती है, जो एक जंक्शन होता है, ये काम करता रहता है। चूँकि पी टाइप जो है ये ज़्यादा होल्स की सूरत में होता है और एन टाइप ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में होता है, तो इस वजह से जब इसको मुखालिफ पोलैरिटी के साथ लगाते हैं और जब इस हिस्से के ऊपर ये जो दरमियान में जंक्शन है, जब इस हिस्से के ऊपर यहाँ से रोशनी पड़ती है तो इसका जो जंक्शन है, यानी ये वाला जो सिरा है, ये इसका दरमियान में है। तो ये वाला सिरा जब इसके ऊपर रोशनी की शुआएँ पड़ती हैं तो ये जंक्शन रिवर्स बाइस होने के बाद काम करना शुरू कर देगा और इस पी टाइप में मौजूद जितने भी होल्स होंगे ये यहाँ से एक्टिव होकर इस साइड पे आ जाएंगे और जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो
यहाँ سے پازیٹیو سائڈ پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ جس طرح اس میں ریورس بائس میں کرنٹ کا بہاؤ شروع ہو جائے گا، یہ اس کی ورکنگ کنڈیشن ہے۔ اس کے علاوہ جتنی زیادہ روشنی اس لینس کے اوپر پڑے گی اتنا ہی زیادہ یہ جنکشن جلدی ریورس بائس ہو کر اس میں کرنٹ گزارنا شروع کر دے گا۔ روشنی کی شدت اگر ہم بڑھاتے جائیں گے تو کرنٹ کی ویلیو جو اس میں گزرے گی وہ بھی زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کا ڈیپینڈ کام کرنے کا جو انحصار ہے، جو اس کا جو بیریئر پوٹینشیل ہے یا اس کا جو لیئر ہے، یہ اس وقت جلدی ریورس بائس ہو جائے گا جب اس کے اوپر روشنی کا جو لیول ہے وہ زیادہ پڑے گا۔ اس کے علاوہ یہ اس کا پی این جنکشن کے حوالے سے مکمل تفصیل ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ یہ جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں یہ عام ڈائیوڈ کی ہے۔ تو عام ڈائیوڈ چونکہ فارورڈ بائس میں کام کرتا ہے، لیکن فوٹو ڈائیوڈ ریورس بائس میں کام کرتا ہے۔ تو عام ڈائیوڈ کو ہم بیٹری کے پی کو پازیٹیو کے ساتھ اور این کو بیٹری کے نیگیٹو کے ساتھ لگاتے ہیں، جبکہ فوٹو ڈائیوڈ میں پی سرے کو بیٹری کے نیگیٹو کے ساتھ اور این سرے کو بیٹری کے پازیٹیو کے ساتھ لگاتے ہیں۔ اس وجہ سے عام ڈائیوڈ فارورڈ بائس میں جبکہ فوٹو ڈائیوڈ ریورس بائس میں کنڈکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اس کی وی آئی کرو ہے۔ تو وی آئی کرو کے اندر یہ اس کا سمبل ہے جو روشنی کی انڈیکیشن کو دکھا رہا ہے نوڈ پر پھینکنے سے، اور یہ اس کی فارورڈ کنڈیشن اور یہ اس کی ریورس کنڈیشن ہے۔ تو ریورس کنڈیشن میں جب اس لینس کے اوپر روشنی پڑتی ہے تو روشنی پڑنے کی صورت میں جنکشن ریورس بائس ہو کر کام کرنا شروع کرتا ہے۔ شروع میں جب روشنی کا لیول کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے جنکشن کم بریک ڈاؤن ہوتا ہے، جنکشن میں کم لیکیج کرنٹ یا بہت کم مقدار میں کرنٹ گزرتی ہے۔ اس کم مقدار میں کرنٹ گزرنے کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہ جو پہلی کرو ہے یہ اس علامت کو ظاہر کر رہی ہے کہ اس لینس کے اوپر روشنی کا جو لیول ہے وہ کم پڑ رہا ہے۔ اسے ہم ڈارک کرنٹ کہتے ہیں۔ یعنی ڈارک کرنٹ وہ ہوتی ہے جب لینس کے اوپر روشنی کا لیول کم پڑے، یہاں پر لینس کے اوپر روشنی کم مقدار میں موجود ہو، جس کی وجہ سے جنکشن جو ہے وہ کم کرنٹ گزارے، تو اس کو ڈارک کرنٹ کہتے ہیں۔ لیکن جوں جوں روشنی کی شدت زیادہ بڑھتی رہتی ہے اس لینس کے اوپر تو اس میں کرنٹ کا بہاؤ بھی مسلسل بڑھتا رہتا ہے۔ یعنی نمبر 1 کنڈیشن ڈارک کرنٹ کی ہے، اور نمبر 2 کنڈیشن میں کرنٹ کی ویلیو بڑھنا شروع ہو گئی ہے، اور نمبر 3 میں اپنا ڈائیوڈ مکمل کرنٹ دینا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی اس کی روشنی کی شدت اتنی ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے اس لینس کے اوپر، جس وجہ سے اس کی جو کرنٹ ہے وہ ہائی مقدار میں بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اس کے میٹیریلز ہیں۔ میٹیریلز کے اندر ڈائیوڈ سلیکون کا، جرمینیم کا، اور یہ ان تمام ٹائپس کے اندر یہ ڈائیوڈز جو ہیں بنائے جاتے ہیں، جن کے اوپر ڈائیوڈز کے میٹیریل کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی اپلیکیشن ہے، اپلیکیشن میں اس کو الیکٹرانک ڈیوائسز میں استعمال کیا جاتا ہے، لائٹ سینسر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، لائٹ کی انٹینسٹی معلوم کرنے کے لیے اور انڈسٹری پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو اس کا ان دو کے حوالے سے تفصیل سے سمجھا دیتا ہوں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک شکل آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر ایک یہ کیس ہے جس میں ایک لیمپ لگایا گیا ہے، اور یہ لیمپ اس وقت آف پوزیشن پر ہے۔ لیمپ آف ہونے کی وجہ سے لائٹ کی کوئی ویلیو بھی ڈائیوڈ کے اوپر نہیں پڑتی، جس کی وجہ سے ڈائیوڈ کام نہیں کرتا، اور ڈائیوڈ کے کام نہ کرنے کی وجہ سے میٹر کے اندر کوئی ڈیفلیکشن یا کرنٹ کی کوئی ویلیو ظاہر نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ بی شکل کے اندر دیکھیں تو یہاں پر لیمپ آن ہے، اور لیمپ آن ہونے کی صورت میں ڈائیوڈ کے اوپر روشنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے ڈائیوڈ کا جنکشن ریورس بائس میں کام کرنا شروع کرتا ہے، اور میٹر کے اوپر ہمیں خاص جو انڈیکیشن ہے وہ دکھائی دی جا رہی ہے کہ یہاں پر کرنٹ جو ہے وہ پاتھ مکمل کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈائیگرام ہے جس کے ذریعے میں آپ کو فوٹو ڈائیوڈ کا جو ورکنگ فنکشن ہے وہ سمجھاتا ہوں، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ایئرپورٹ وغیرہ پر سامان کے جو پہنچانے کی یا سامان لانے کا ایک نظام ہوتا ہے، ایک لفٹ سی بنی ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ کسی بھی بڑے یوٹیلٹی سٹور پہ یا کسی اور جگہ پر جہاں پر سامان کو یا پروڈکٹ کو ایک جگہ سے یہ اے پوزیشن ہے اور یہ بی پوزیشن ہے، یہاں سے سامان کو اس اینگل پر موو کروایا جاتا ہے، تو اس وقت یہ آپ کے پاس اے، بی اور سی 3 کیٹیگری دکھائی گئی ہیں۔ جیسے جیسے سامان موو کرتا جاتا ہے تو یہاں پر ایک لائٹ سورس لگا دیا جاتا ہے۔ یہ لائٹ سورس ہوتا ہے جو روشنی خارج کرتا ہے، اور یہ فوٹو ڈائیوڈ لگا دیتے ہیں جو اس کے اینوڈ کے اوپر روشنی کو پھینکتا ہے، جس کے بعد ڈائیوڈ ایکٹیو ہوتا ہے اور کام کرتا ہے۔ تو جب تک روشنی اس کے اینوڈ کے اوپر ملتی رہے گی
یہ ڈائیوڈ ایکٹیو رہے گا اور یہ کام کرتا رہے گا۔ جب روشنی اس ڈائیوڈ کے اینوڈ پر نہیں ملتی، اس وجہ سے یہ ڈائیوڈ کام نہیں کرتا۔ تو جب سامان اس کے اور اس لائٹ سورس کے اور فوٹو ڈائیوڈ کے درمیان میں جب تک سامان موجود نہیں ہوتا تب تک یہ فوٹو ڈائیوڈ کام کرتا ہے، لیکن یوں ہی سامان لائٹ اور فوٹو ڈائیوڈ کے درمیان میں آ جاتا ہے تو اس کنڈیشن پر یہ روشنی یہاں سے لے کے یہاں تک اس فوٹو ڈائیوڈ کے اوپر نہیں پڑتی، کیونکہ درمیان میں سامان آ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ڈائیوڈ فوراً کام کرنا بند کر دے گا اور یہ ایلیویٹر یا جو لفٹ مشین ہوتی ہے یہ وہیں پہ کام کرنا بند کر دے گی، جس کے بعد یہاں پہ ایک کاؤنٹر مشین لگا دی گئی ہے جو اس کی کاؤنٹنگ کو آگے جاری رکھتی ہے اور سامان جو ہے اس کو کاؤنٹ کر لیتی ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی یہ سامان آگے شفٹ کر دے گا، یہاں سے آگے شفٹ کر دے گا، تو پھر درمیان میں فاصلہ یا گیپ آنے کی صورت میں یہ لائٹ سورس سے روشنی اس فوٹو ڈائیوڈ کے اوپر پڑنا شروع ہو جائے گی، جس کی وجہ سے دوبارہ یہ فوٹو ڈائیوڈ ایکٹیو ہو جائے گا اور یہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ اس طریقے سے فوٹو ڈائیوڈ وہاں پر لگا دیے جاتے ہیں جو ایکٹیو ہو کر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو فالو اپ کویسچن ہے وہ آپ نے تیار کرنا ہے کہ واٹ از ورکنگ پرنسپل آف فوٹو ڈائیوڈ۔ تو آپ نے فوٹو ڈائیوڈ کا جو کام کرنے کا اصول ہے اس کو یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد ڈارک کرنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ نے یاد کر لینی ہے۔ لاسٹ پہ آپ نے تین فائدے اور 3 نقصان یہ آپ نے یاد کر لینے ہیں جو میں آپ سے فالو اپ میں پوچھ لوں گا۔ تو یہ میرا آج کا لیکچر تھا، اس کے بارے میں آپ نے مزید اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے اور جو سوال ہو وہ آپ نے پوچھ لینا ہے۔